دوستو آج ہمارا موضوع ہے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. ان کا کیس آپ کو پتہ ہے، پٹیشن ان کی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور 11 جون کو اگلی سماعت ہوگی. 10 رکنی بینچ سن رہا ہے. ان کی پٹیشن یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بینچ اس کا فیصلہ کر دے، اس ریفرنس کو ہی اڑا دے. ان کے اپنے جو موقف ہے ان کے مطابق وہ نہیں بنتا. بہرحال یہ ہے کہ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس کو ہم کسی دوسرے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے، لیکن آج جس چیز کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھی ایسا ہوا کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف یہ ریفرنس کیوں دائر ہوا ہے، کیوں وہ اتنے لائم لائٹ میں آ گئے، کیوں ایسا لگتا ہے کہ بہت سی طاقتیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. کون سے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج رہیں اور ان کو باہر پھینک دیا جائے. یہ اور کیوں اتنی ان کے نام کے اوپر اریٹیشن ڈیولپ ہو گیا ہے معاشرے کے اندر یا سوسائٹی میں یا اداروں میں یا ان لوگوں میں اندر جو میٹر کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ ایسا کیا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے اور بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے اور ان کو سپریم کورٹ سے باہر پھینک دیا جائے. بہرحال یہی آج کا ہمارا موضوع ہے. اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پلیز آپ جن دوستوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیں. دوستو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کچھ کنٹروورسیز منسلک ہیں ان کے نام کے ساتھ. وہ تو ہر شخصیت کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ کہیں گے کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ہر شخصیت کے ساتھ ہوتی ہیں. ہر بندہ جو پبلک لائف میں ہے، جو لائم لائٹ میں ہے، کسی امپورٹنٹ جگہ پہ ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے کہ یہ تو کنٹروورسیز سم ٹائم بندے کے اچھی ہوتی ہیں. اس کا مطلب بندہ وہ کچھ نہ کچھ اس میں جان ہے. لیکن یہ ہے کہ کنٹروورسیز جب بڑھ کے کسی پرسنالٹی کا ایک سرٹن امیج ڈیولپ کر دیتی ہیں، ایک سرٹن امیج، اور اس کے بعد لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں وہ پرسنالٹی پریڈکٹیبل ہو جائے اور کسی ایسے ڈیسیژن میکنگ فورم پہ موجود ہو جس کا فیصلوں کا امپیکٹ اجتماعی جو زندگی ہے، قومی زندگی ہے، اجتماعی معاشرہ ہے، اس کے اوپر پڑ سکتا ہے، دوسروں کے اوپر پڑ سکتا ہے اور بڑی آپ کہہ لیں کہ لارج سکیل کے اوپر امپیکٹ اس کا ہو سکتا ہو، تو پھر وہ جو ہے نا پھر یہ کنٹروورسیز جو ہیں یا وہ پھر شخصیت آپ کہہ لیں ایک طرح سے زیر بحث آ سکتی ہے اور پھر اس کے بارے میں بہت سے لوگ پریشان ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا کریں. تو یہی کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی ہے. 2 کنٹروورسیز ہیں جو پہلے سے موجود تھیں جب وہ سپریم کورٹ کے جج بنے. ان کو بھی چلیں ہم پاسنگ ریمارکس کے طور پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی ہمیشہ ان کے والد صاحب بڑا نام تھا ان کا. ہماری ٹیکسٹ بکس میں ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا. لیکن کچھ اور لوگ ہیں جو کرٹکس ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. وہ تو اس وقت جسٹ 33 سال کے نوجوان تھے اور 33 سال کے جب 47 میں، تو جب اس سے پہلے کے حالات جب یہ بن رہا تھا سارا سلسلہ، تو 33 سال کا نوجوان اور وہ بھی ایسے قبیلے سے جو قبیلہ جسٹ اس سے چند دہائیاں پہلے افغانستان سے آ کے آباد ہوا ہو، ایک مہاجر قبیلے کے طور پہ، اور وہ بھی ہزارہ اقلیتی قبیلہ ہزارہ. تو گو یہ سنی تھے، یہ شیعہ نہیں تھے. تو لیکن ادروائز یہ نسلی طور پہ تو ہزارہ ٹرائبز وہ افغانستان میں میر عبد الرحمان کے زمانے میں جب انگریزوں کے ساتھ مل کے میر عبد الرحمان نے پشتونوں کو انگریزوں کی فنڈنگ اور ان کی ٹیکنیکل اور فوجی حمایت کے ساتھ پشتونوں کو ترکک قبائل، تاجک، ازبک اور ہزارہ قبائل کے علاقوں میں ان سے زرخیز زمینیں چھین کے وہاں پہ پشتونوں کو آباد کیا پورے افغانستان میں. تو وہاں رد عمل ہوا، جس میں ہزاراز میں بھی رد عمل ہوا، اور پھر اس میں بہت سے جو قبیلے تھے ہزاراز کی شاخیں، ان کے لوگ یہ پاکستان میں بھی آ کے آباد ہو گئے. یہ اس وقت آ کے آباد ہوئے تھے. یہ لیٹ 19th سینچری کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کا اتنا انفلوئنس کیسے ہو سکتا ہے کہ جی وہ بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو انفلوئنس کریں. اور اتنا ہوتا ہے کہ پھر دیکھیں پھر جوگزئی کدھر تھے، جمالی کدھر تھے. ٹیکسٹ بک کتابوں میں ان کو اتنا کریڈٹ نہیں دیا جاتا. جو کریٹک کہتے ہیں جی اصل تو کریڈٹ ہے ان سرداروں کا تھا، جوگزئیز ہیں یا پھر یہ ہے کہ جمالیز یا اور جو لوگ تھے جنہوں نے پھر باقی لوگوں کو بھی ساتھ شامل کیا. اور خان آف کلات کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ الٹیمیٹلی وہ مانے. بہرحال یہ ہے کہ ایک تو یہ کنٹروورسی ہے. دوسری کنٹروورسی ان کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ جن حالات میں ان کی انڈکشن ہوئی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2009 میں جب چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب نے
مارچ 2009 میں لینڈ مارک ایک بہت بڑی وہ ججمنٹ پاس کی، جس میں مارچ 2009 میں جب واپس ریسٹور ہوئے ری انسٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے ہیئرنگ کی اور پھر انہوں نے ججمنٹ پاس کی اگست میں، جب انہوں نے پورے کے پوری عدلیہ کو فارغ کر 100 ججز تو ان کو اگست میں انڈکٹ کیا، اور بلوچستان ہائی کورٹ چونکہ پوری کی پوری فارغ ہو گئی تھی، ان کو وکیل سے اٹھا کے سیدھا ہائی کورٹ کے جج بنا دیا۔ تو بہرحال یہ بہت سے لوگوں میں اریٹیشن تھی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ 2014 میں سپریم کورٹ کے جج بنے سپٹمبر 2014 میں، تو وہاں پہ کچھ کنٹروورسیز انہوں نے خود اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کر دی ایز جج۔ 2 فیصلے خاص طور پہ ان کے جہاں میں مینشن کرنا چاہوں گا، ایک تو وہی حدیبیہ پیپر مل والا ایشو ہے، جس کے اوپر جو ان کی ججمنٹ آئی، انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کو مسترد کیا، انہوں نے میرٹس پہ نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا کہ جو اس میں کرپشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے نہیں، انہوں نے کہا یہ وہ ٹائم پارٹ، اس چکر میں ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کو فارغ کر دیا، جس سے پورا جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تھا شریف فیملی کے خلاف وہ سبوٹاج ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اب باقی جو کہانی ہے، جو بھی ہو رہا ہے نا، یہ کہانی وہ یہ کیس تھا جس سے یہ ثابت ہونا تھا۔ تو بہرحال بہت بڑا ریلیف تھا شریف فیملی کو جو انہوں نے دے دیا، اس میں یہ امپریشن بنا۔ پھر ہاں دوسرا میں پہلے بتا دوں کہ یہ جو ہوئی تھی 2018 سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ ناموس رسالت پہ اسلام آباد میں دھرنا ہوا اور بہت لمبا ہو گیا، اور اس پہ ان کے سامنے بھی مقدمہ آیا، تو اس میں جو انہوں نے ریمارکس دیے، جو فیصلے، وہ ایک عام لے مین جو اسٹریٹ مین ہے نا، وہ جو کہتا ہے اس طرح کی چیزوں کے پیچھے جو کنسپریسی تھیوریز ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے یہ ایجنسیاں کرا رہی ہیں، ISI کرا رہی ہے، فوج کرا رہی ہے، IB کرا رہی ہے، فلاں کرا رہا ہے، امریکہ کرا رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزوں کے پیچھے یہ عام آدمی کی ڈسکشن کا موضوع ہوتا ہے، یہ عدلیہ کے فورمز پہ ڈسکس ہونے والی، اور جج وکیل تو کر سکتا ہے وہاں، لیکن ججز اپنے ریمارکس میں یا فیصلوں میں اگر اس طرح کی چیزیں پاس آن کریں تو دیٹ مینس کہ وہ اداروں میں کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو رہی ہیں، اور تاریخ کا حصہ ایسی چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں جن کا آپ کو سر پیر ہی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ہے، اس سے ان کا جو امپریشن تھا وہ بہت سٹرونگ ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ بہت آؤٹ آف دی وے جا کے نون لیگ کو ریلیف دینے کے چکر میں یہ بڑے جو ادارے ہیں ان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو یہ جب ان کی پرسنالٹی کا ایک امپریشن بن گیا کہ وہ ایک سرٹن لائن اختیار کرتے ہیں، اس میں ایکسٹریمسٹ ہیں اور اس میں پریڈکٹیبل ہیں، جو بھی اس لائن کا طرح کا مقدمہ ان کے سامنے آئے گا اس کا یہی فیصلہ کریں گے۔ تو ایسا جج جو ہے جو پریڈکٹیبل ہو، وہ اگر چیف جسٹس بننا ہو پاکستان کا 2023 میں، جب پاکستان کے اگلے جنرل الیکشنز ڈیو ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں بہت سارے، ان کی نظر میں یہ بہت خطرناک سچویشن ہے، اور یہی اصل وجہ ہے۔ وہ قابل برداشت ہو جاتی ہیں، حدیبیہ پیپر مل والا ایشو، بہت سے اور بھی جتنے ججز ہیں، کس جج نے آج تک شریف فیملی کو سزا دی ہے؟ ہمیشہ ہر جج نے وہ کسی بھی کورٹ کا اس نے ان کو ریلیف دیا ہے۔ تو آپ کس کو جا کے پوچھیں گے؟ ہر جج کی وہ اختیار ہے، ڈسکریشن ہے، میرٹ ہے، جو مرضی میرٹ بنائے، قانون موم کی ناک ہے، وہ جس طرح اس کو آپ موڑنا چاہیں وہ مڑ جاتی ہے، کوئی اس میں، اور ججز کو تو آپ کویسچن بھی نہیں کر سکتے، لہذا یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور جو ریمارکس انہوں نے دیے وہ چلیں، وہ بھی قابل برداشت ہیں، ہو جاتے ہیں ایسی چیز جو ناموس رسالت والے کیس میں، لیکن یہ جو چیز ہے یہ ہضم نہیں ہونے والی کہ بھی یہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان، لوگوں کو افتخار چودھری کا تجربہ ہے، ہمارے اداروں کو، پاکستانی ریاست کو تجربہ ہے کہ 2013 میں کے الیکشن سے پہلے کس طریقے سے انہوں نے بہت سے ایسے فیصلے کیے، ایسے میئرز لیے، کس طریقے سے انہوں نے پورے الیکشن پروسیس کو ٹیک اوور کر لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا، کس طرح انہوں نے ڈائریکشن چیزوں کو اس طریقے سے دی کہ مرضی کے ریزلٹس آئے، اور ایک لینڈ سلائڈ بروٹل میجورٹی نون لیگ کو مل گئی جو ادروائز شاید نہیں ان کو مل سکتی تھی۔ تو یہ خیال ہے کہ 2023 کے الیکشن میں جتنے یہ پارٹیزن ہیں، جس طریقے سے ان کی ایلیویشن نون لیگ کی مرہون منت ہے اور افتخار چودھری کی، اور جتنی تیزی سے یہ آگے ہے، اور جو انہوں نے اپنے فیصلوں سے ثابت کیا ہے، یہ امپریشن کریٹ کیا ہے، میں نے یہ نہیں کہتا غلط کیا، ٹھیک ہے، وہ ایز جج ان کی ڈسکریشن تھی جو انہوں نے فیصلے کی، لیکن جو امپریشن انہوں نے کریٹ کیا اپنی شخصیت کے ارد گرد، وہ یہی ہے کہ وہ پریڈکٹیبل ہیں، وہ نون لیگ کے حق میں جائیں گے، شریف فیملی کے حق میں جائیں گے، اور وہ نہیں بھی جو ہو سکتا اس کو بھی کھینچ کے ایسا کام کریں گے کہ وہ پورے پلڑا جو ہے ان کے حق میں جھکا دیں گے اس کو۔
یہ نہیں، میں نہیں کہتا وہ جھکائیں گے، یہ نہیں جھکائیں یہ، لیکن یہ امپریشن ہے ان کے بارے میں. تو یہی امپریشن اب ان کے ایک طرح سے کہہ لیں نقصان ان کو دے رہے، اسی وجہ سے ان کو آپ کہہ لیں کہ اکاؤنٹیبل کی